السلام علیکم۔ جعفر آباد، استا محمد، صحبت پور، نصیر آباد، کچھی، سبی، اس تمام علاقے پہ جمالی سیاسی خاندان کی حکمرانی رہی ہے۔ 70 کی دہائی میں یہاں پہ 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہوا کرتی تھیں، سبی 1 سبی 2۔ آپ لوگوں کو شاید علم ہو، ہم نے تو پڑھا ہے کہ دونوں قومی اسمبلی کی نشستوں پہ جمالی خاندان کے لوگ کامیاب ہوئے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جمالی خاندان کی جو طاقت تھی، جو قوت تھی، جو ان کا حلقہ تھا، وہ گھٹتا گھٹتا سبی سے نصیر آباد، پھر نصیر آباد سے جعفر آباد، استا محمد تک محدود ہو کر رہ گیا۔ ان تمام سوالات اور ان سے متعلق دیگر سوالات کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں علی آباد استا محمد جمالی میں۔ سابق چیئرمین ہیں میونسپل کمیٹی میر عامر خان جمالی صاحب، اور یہاں استا محمد کی سیاست کہ استا محمد اس ریجن کا پاپولیشن کے حوالے سے بھی بڑا شہر ہے، صنعتی حوالے سے بھی بڑا شہر ہے، اور زرعی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا شہر ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک شہر ہے، جمالیوں کا ایک بڑا شہر ہے رنداخا، وہاں کی حالت بھی انتہائی خراب ہے۔ روڈ رستے بالکل تباہ ہیں، نہری پانی کے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، اور دیگر مسائل ہیں۔ ان تمام جو سوالات ہیں، آج وہ ہم تمام سوالات لے کر یہاں پر پہنچے ہیں میر عامر خان جمالی کے پاس۔ السلام علیکم میر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ کا سر، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مہربانی۔ سب سے پہلے جو میں نے یہاں پر کہا، ابتدائی میں بتایا جی جی کہ جمالی صاحبان کی ایک قوت طاقت ہوا کرتی تھی کہ سبی تک 2 قومی اسمبلی جو میں نے ذکر کیا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا ہوا کہ جمالی خاندان سکڑ کر استا محمد جعفر آباد تک محدود ہو گیا۔ جی، اس میں زیادہ تر کچھ عناصر ایسے تھے جو شروع سے ہی جمالی خاندان اور خصوصاً میں کہوں گا جعفر آباد کے حق میں نہیں تھے کہ یہاں ترقی ہو، خوشحالی ہو، اور یہ ایک جو فیملی ہے، باقیوں کو تو ہم اسکویز کر چکے ہیں، چھوٹے پیمانے پہ لا چکے ہیں۔ تو یہ ایک واحد فیملی تھی جس کی ڈیلی کے حساب سے لوگوں کے ساتھ واسطہ، ان کے تعلق، ان کی برادری، ان کے روابط تھے، اور یہاں سے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ وغیرہ بنتے رہے۔ ایک پڑھی لکھی فیملی بھی تھی انٹرنیشنل لیول تک، تو اس کو کافی جو ہے عناصر سے جو چاروں طرف سے، جیسے پاکستان کو آج کل گھیرا ہوا ہے، ایسے ہی ان 2 اضلاع کو گھیرا ہوا تھا۔ تو کسی نہ کسی صورت میں وہ کسی حد تک شاید کامیاب ہو چکے، اور کچھ فیملی کی ناچاگی تھی آپس میں، کچھ ہمیں نقصان، کچھ تو نہیں، میں کہوں گا میجر نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے ایلڈرز جو تھے، ایلیٹ کلاس، ہمارے بزرگ، وہ انتہائی، اللہ کی کیا مرضی تھی اللہ ہی جانے، اللہ مغفرت کرے ان کو، تو وہ بہت جلدی ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وفات پا گئے۔ تو وہ نقصان ایک الگ، پھر ایک غلط سوچ، اور کہ لوگ جو ہے وہ کرسی پہ برزما جب آ گئے، جب ایک قبضہ مافیا بن گیا، تو وہ علاقے کو جس طریقے سے برادری چلتی تھی یا علاقہ چلتا تھا، اس کو انہوں نے اور کم کر دیا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی واقعی، کیونکہ میری عمر بھی 45-50 تک ہم لوگ پہنچ گئے، میری نظریاتی حساب سے، سیاسی بصیرت کے حساب سے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یا انہوں نے خود یہ چاہا کہ 1 مین شو ہو، یا واقعی جو ہے وہ علاقے سے ان کی کوئی وفاداری، کوئی پیار محبت نہیں رہا۔ لیکن جو اس میں لارجر اسکیل میں ڈیمیج علاقہ ہو گیا، فیملی ہو گئی، میرے حساب سے ظفر اللہ خان کا جو ہے نقصان بلوچستان کے لیے بہت بڑا نقصان دہ تھا۔ ایک نواب اکبر خان بگٹی کا اس خطے سے جانا،
شہید ہونا، ایک ظفر اللہ خان جمالی صاحب کا وفات پا جانا، ایک جو اور بزرگ سیاستدان تھے وہ لوگ چلے گئے، تو یہ بڑے مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ازالہ نہیں ہم کر سکتے، تو یہ ایک میرے حساب سے میجر فیکٹر تھا۔ باقی آج کل جو ہے تھوڑی سیاست وہ میرے حساب سے فلتھی ہو گئی ہے، انگریزی کا لفظ ہے، تو جو جتنا فلتھی ہوگا وہ اتنا بہتر جو ہے اس کو عہدہ دیا جائے گا بلوچستان کے لحاظ سے، پاکستان۔ تو یہ چھوٹا سا میرے حساب سے میرا اپنا خاکہ ہے، میں بھی آئم رہا ہوں، میری اپنی سیاسی بصیرت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا میر صاحب، جس طرح پنجابی ہیں، ہمارا ملک پنجابی قوم کے ہاتھ میں ہے، یعنی آرمی جی آپ دیکھ لیں، لیکن ان ہمارے پنجابی بھائیوں نے اس ملک کو سنبھال نہیں سکے۔ آج ملک کی حالت انتہائی خراب ہے۔ اسی طرح میں اگر اس بات کو نیچے لاؤں، یہاں پر نصیر آباد، جعفر آباد، اسلام آباد کے حوالے سے، جمالی خاندان ایک زمانہ تھا کہ جمالی خاندان ایک اکابرین کی بہت بڑی عزت تھی، آج بھی ہے ماشاءاللہ، ان کی بات مانی جاتی تھی، جی وہ کام بھی کرتے تھے، وہ برادریوں کے درمیان باہمی فیصلے بھی اچھے کرتے تھے، یعنی جی ہر حوالے جی سے جی میں ابھی کس کا نام لوں، جی عبدالنبی خان ہوں، مرحوم تاج محمد خان ہوں، جی اپنا سردار صاحب ہوں، یارمن صاحب ہوں، میر ظفر اللہ خان ہوں، میر جعفر خان ہوں، میر مراد خان شہید ہوں، یعنی بہت سارے لوگ تھے، لیکن رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس جو علاقہ رہ گیا وہ نصیر آباد بھی چلا گیا، سبھی بھی، لیکن جو جعفر آباد عثمان بچ گیا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے جمالی صاحبان کام نہیں کرتے ہیں، یعنی آخر ایسی کیا وجہ پیدا ہوئی کہ لوگ ان سے نالاں ہیں، ناراض ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بزرگوں کا جانا بڑا نقصان دہ ثابت ہوا، تو اس میں یہ ہے کہ جب بڑا چلا جاتا ہے، سرپرست چلا جاتا ہے گھر کا سربراہ، تو نیچرلی ایک وہ ہے کہ ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے، دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب اس چیز کو کوپ اپ کرنے کے لیے، اس کو اس معیار پہ لانے کے لیے، اس ریپلیسمنٹ کو واپس اس کو فلفل کرنے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ نصیر آباد میں جیسے یہ پہلے ڈویژن تھا، نصیر آباد، جعفر آباد، اب کھوسو صاحبان تھے، وہ بھی بڑے انتہائی قابل احترام بزرگ سیاستدان تھے، اب ان کی ریپلیسمنٹ بھی ابھی تک وہ نوجوان نہیں اس کو میٹ اپ کر سکے، تو یہاں تو کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، ظفر اللہ خان کے بعد یا بڑوں کے بعد تو کمپیریزن ہے ہی نہیں، اور جب صاحب اقتدار ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہر چیز کو اچھا جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن جو اس ٹائم جو ہے بالکل میں یہ مانتا ہوں کہ ہماری یہ غلطیاں ہیں، اور جس پہ میجر غلطی یہ ہوئی کہ اگنور ہوا گنداخا، اور 50 سے 60 ہزار سے مجھے لگتا ہے 1 لاکھ کے درمیان جو ہے وہ لوگ مائیگریٹ کر کے چلے گئے، اور فیملیز، پانی نہیں ہے، کافی ایشوز ہیں، اور ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی ان کا مستقبل نہیں ہے، یہ تو چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو پیسہ آیا ہے بلوچستان میں وہ صحیح استعمال نہیں ہوا، جس میں نصیر آباد کے جو ہیں صاحب اقتدار ان کا بہت بڑا قصور ہے، جو ادھر ہمارے پاس ٹیم ہے 10 سال سے، جو ہمارا صاحب اقتدار کنسرنڈ ایم پی ہے وہ اپنے حساب سے کام نہیں کر سکا، جو 2013 سے 18 تک جو جتنا پیسہ ڈیرہ الایار میں آیا ایم پی اے کے پاس، تو اس وقت فائق خان کے ذمہ تھی یہ چیز، تو وہ اگر وہ پیسہ یوٹیلائز ہوتا، کیونکہ 2-3 وزیر اعلیٰ اس وقت بھی چینج ہوئے تھے، جس طرح ایس ایچ او چینج ہوتا ہے استے کا یا جھٹ پٹ کا، اسی طرح وزیر اعلیٰ بھی چینج ہوتے ہیں بلوچستان کے، تو نصیر آباد ہو گیا، صوبت پور ہو گیا، یا ہمارا جعفر آباد ہو گیا، جعفر آباد کم مستا محمد اب، تو اس طریقے سے انہوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی میرے حساب سے۔ اب ان کو ہم کہیں کہ نہیں ہم ان کو نہیں بول سکتے، نہیں، بالکل ہم غلط ہیں اپنی جگہ پہ، ان کو ماننا پڑے گا،
اور کافی پیسہ آیا ہے. میرے پاس ابھی ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے، لیکن ایکچوئل میرے حساب سے اس جگہ پہ جو ہے استاد محمد کے MPA کو 2013 سے آج 23 ہے، نہیں ملے بھی کم از کم 1500 کروڑ میرے حساب سے مل چکے ہیں. 1500 کروڑ. اب ڈیرہ اعلیٰ یار کا آپ کو بہتر پتہ ہوگا. اور جی جو نصیر آباد میں پیسہ ہے ہوں. وہ پتہ نہیں یا جن لے گئے یا بھوت لے گئے، پتہ نہیں کہاں گیا. اور باقی چیزیں جتنی کرپشن وغیرہ یہ چیزیں، تو اس سے نہ یہ نہیں کہ انسان کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے، اس سے سارا علاقہ تباہ ہو رہا ہے، فیملی تباہ ہو رہی ہے اور حق تلفی ہو رہی ہے لوگوں کی. تو میری تو گزارش یہی ہے اوپر والوں سے کہ نیب اگر زندہ ہے تو آ جائے، آنکھیں کھول لے، اگر مر گیا ہے تو پھر دفن ہو جائے پھر بلوچستان کے لیے یا باپ پارٹی کے لیے. اگر جو ہے اچھا میر صاحب، ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر استاد محمد میں یا ڈیرہ لایار میں، خاص طور پر استاد محمد میں سیوریج کے مسائل ہیں، یعنی جو گیس کی پائپ لائنیں ہیں ان میں بھی پانی بھرا ہوا ہے سیوریج کا، جی جی نہ گھروں تک گیس جی پہنچتا ہے. جی جی جو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پینے کا پانی بھی صاف نہیں پہنچتا ہے، سیوریج نہیں ہے، بجلی کے مسائل ہیں، جی جی. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ان تمام مشکلات کے باوجود کیا یہاں کے عوام میں کچھ شعور جاگا ہے کہ وہ ذرا تبدیلی لائیں، کسی اور کو موقع دیں؟ ابھی جی ہم نے کوئی 3-4 مہینے ہوئے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز تھے، تو ان میں ہم نے ایک واضح طریقے سے ایک ریڈ لائن ہم نے گروپ الگ کر لیا کہ جو علاقے کی بہتری کے لیے کام کرے آپ اس کو ووٹ دیں. اب یہی پیغام جو ہے میں استاد محمد اور جعفر آباد کی عوام کو بھی دوں گا کہ اگر میں الحمدللہ کہ میں کسی بڑے کی یا اچھی شخصیت کی اولاد ہوں تو میرے میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے. اگر میرے میں اہلیت نہیں ہے، میں کام نہیں کر رہا ہوں، جو کہ یہاں کام نہیں ہو رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا 10 سال سے 12 سال سے، تو چہرے جب تک آپ چینج نہیں کریں گے، پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو پھر تو بہتری نہیں آ سکتی. آپ نے جب فیصلہ کر لیا کہ آپ نے اچھا چہرہ لانا ہے، کام کرنے والا، جس کو اس علاقے کی پانی کی فکر ہو کہ معاشیات بہتر ہوں، تعلیم بہتر ہو، اور جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں اس ایریے کی وہ بہتر ہو، جب آپ یہ فیصلہ کریں گے پھر چینج آئے گا. لیکن اگر آپ نے صرف ٹرانسفارمر پہ فوٹو کھنچوانے، ایک تار لگا کے بنگلے پہ حاضری دینی ہے، تو وہ پھر آپ ایسے ہی چلتے رہیں. پھر ان راجون میں کہہ سکتا ہوں اس علاقے پہ، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا میر صاحب، کچھ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ بھائی میں ووٹ ڈیوا نہ ڈوا یار بوٹ والے MPA کرے سن. کیا یہ بات درست ہے یا عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ووٹ کی طاقت؟ میری گزارش یہ اچھی ہے، آپ نے پوائنٹ بہت اچھا ریز کیا. میرے حساب سے یہ جو مین پوائنٹ آتا ہے جس کی وجہ سے کور ہیڈ کوارٹرز بھی بدنام ہوتے ہیں، ISI بھی بدنام ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی بدنام ہوتی ہے، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے. ابھی جنرل الیکشنز آ رہے ہیں، کور ہیڈ کوارٹرز کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ جو بھی علاقے کا مثبت بندہ ہے جو جیتا ہے اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، ٹھپے نہ لگائے جائیں، اسٹیبلشمنٹ یوز نہ ہو. جس طریقے سے اب 2013 میں اپنی بات کروں، میرے بھائی کو ہرایا گیا یہاں پہ، اس وقت کے کور کمانڈر اس میں پرسنلی انوالو تھے، عالم خٹک صاحب تھے، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے سٹنگ MPA تھی ان کی مدد کی. صادق عمرانی صاحب کو ہرایا گیا وہاں سے، اور بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو جو ڈیلیبریٹلی ہرایا گیا. یہ بڑا اچھا چانس ہے. بہتر یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، جس کی اکثریت ہے اور جس کو بہتر لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، جو علاقے کے لیے بہتر ہے، تو وہ لوگوں کی جو ہے ان کی مرضی کو تسلیم کیا جائے گی، تب جا کے بہتری آئے گی. ادروائز جو ہے وہ مسلط کیا جائے گا، پھر آپ اس سے امید نہ رکھیں کہ وہ کام کرے گا یہاں. اچھا میر صاحب، گزشتہ عام انتخابات میں 2018 میں حاجی میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب حیات تھے. جی جی. کوئی ایک ایسا معاہدہ سننے میں آیا تھا کہ میر جان و جمالی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے، جس میں میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے، آپ تھے، میر حیدر خان تھے، سردار صاحب کا گھرانہ تھا کہ اس دفعہ جان صاحب آئیں گے، نیکسٹ میں نہیں آئیں گے. کیا یہ معاہدہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ جی بالکل ہوا تھا، اور کچھ ناچاگی ہمارے خاندان میں ہوئی تھی، جو ایک واقعہ رونما ہوا تھا جو آپ لوگ
سب کو پتہ ہے، جو میں یہاں پہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس کو بریف کرنا، جی جس میں ظفر اللہ خان نے انٹروین کیا ہوں، اور ان کا فرض بھی تھا. پھر انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا وہ جان محمد خان کے گھرانے کے لیے، اور وہاں پہ ہم ساری برادری بیٹھے ہوئے تھے. ان کے بیچ میں ظفر اللہ خان کا حکم تھا کہ جان صاحب کا گھرانہ آج کے بعد سیاست میں حصہ نہیں لے گا، جو خصوصاً ان کی اولاد ہے. صحیح، اور ہمارا جو معاہدہ تھا جان محمد خان کے ساتھ، ادے کے ساتھ، وہ یہی تھا کہ کیونکہ میرے گھر میں یہ بات ہوئی تھی، اور جی ہم جتنے بھی لوگ ہیں وہ ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، جی تو کچھ چیزیں ضروری نہیں کہ میڈیا کے سامنے آنی چاہیے. جی اس کو میں تھوڑا سا چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی بالکل معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں جان محمد خان کے بھائی بھی ضامن تھے. تو میں سب اس سوال سے ایک ضمنی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی کہ وہ اس معاہدے پر تمام فریقین قائم ہیں؟ جی نہیں، بالکل کوئی قائم نہیں رہا. خصوصاً جان صاحب اپنی وعدے پہ، اپنی زبان پہ قائم نہیں رہے، بلکہ ان کی اولاد جو ہے وہ سارے علاقے میں اور خصوصاً فیملی کے ساتھ غلط بد زبانی کرتی رہی. اور میرے حساب سے اگر میں ایز اے ووٹر بات کروں، نہ کہ فیملی ممبر ہو کے، تو ایکسین کھلی میٹنگ میں کہتا ہے کہ جی نورپور شاخ کو جو ہے اس کا پانی بند کیا جا رہا ہے کیونکہ ایم پی اے صاحب کے بیٹے کا حکم ہے. وہ اس لیے بند کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایم پی اے کو ووٹ نہیں دیا. تو اس طریقے سے دشمنی کی گئی ووٹرز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. یہ ایک مثال ہے. جی باقی تو ماشاءاللہ استا محمد کے لوگ باشعور ہیں، آپ کو ساری چیزیں بتا سکتے ہیں وہ لوگ. تو کوئی وعدے وفا نہیں ہوا. میری گزارش یہی ہے میڈیا کے تھرو، ایک تو میں کور ہیڈ کوارٹرز کو ریکویسٹ کر چکا ہوں، ایک برادرانہ طریقے سے بھی ان کو میں نے بولا ہے کہ وہ بہتر ہے بلوچستان کو بلوچستان رہنے دیں، تجربات نہ کریں ان کے ساتھ، پہلے ہی بڑا ظلم ہو چکا. دوسرا، چاہے وہ نصیر آباد کی عوام ہو، صحبت پر کی عوام ہو، یا جعفر آباد استا محمد کی ہو، مہربانی کر کے اس ٹائم آپ کے پاس ایک بڑا زبردست موقع ہے. آپ اچھا چہرہ لائیں، نئے چہرے لائیں اور اچھا فیصلہ کریں. نہیں تو پھر پیچھے 5 سال ہوا کہ دن روندے رہو، پٹیں رہو، کوئی اس سے فائدہ نہیں. یہ میں گزارش کروں گا. اور میں خصوصاً اپنے بڑوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وکٹ کی دونوں طرف نہ کھیلیں اور ذمہ داری اٹھائیں فیملی کو اور علاقے کو بہتر کرنے کی. اچھا میر صاحب، آپ تو ایک بڑے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، میر خیل ہیں، شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے میر صاحب؟ آپ ناراض ہیں، آپ بتا رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں جی اپنے برادری کے حوالے نہیں، سے شکایت بھی. نہیں کر رہا. آپ نے پوچھا تو میں نے بتایا، جی کیونکہ میں ایک اوپن مائنڈیڈ آدمی ہوں. میں تو اوپن پبلک میں یہ بات کرتا ہوں، میں تو اس میں نہیں. یعنی میرے سوال کا اگر میں مقصد، خود غلط ہوں، میری اولاد غلط ہے، تو میں سمجھتا ہوں پبلک آفس کرنے کے ہولڈ نہیں ہے جب تک میں اپنے آپ کو نہ سدھاروں. تو میں سمجھتا ہوں دیگر جو عمالی اقوام کے لوگ ہیں جی وہ بھی خوش نہیں ہیں. وہ جمالی صاحبان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن، جو جمالی عام لوگ ہیں جی جی وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے، ابھی میں نام کسی کا کیا لوں، وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے ہمارا اپنا بھی خیال نہیں کیا ہے. تو عام جو استا محمد اور یہ پورے حلقے کے لوگ، ان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا بھلائی کی ہوگی؟ یعنی اس طرح کیوں ہے کہ جمالی اقوام کے لوگ بھی خوش نہیں ہیں؟ میرے لیے تو جی میں نے آپ کو بولا، ان کے لیے خصوصاً میں نے یہی پیغام دیا کہ بہتر فیصلہ کریں. تو جب وہ سردار کے گھر کا کوئی نہ ہوا یا ہمارے گھر کا نہ ہوا، علاقے کا نہ ہوا، تو وہ کس کا کون پھر بہتری کرے گا؟ بہتر ہے مثبت فیصلہ کریں. تو ٹائم یہی ہے. پیچھے پٹن اور روہن دے علاوہ بیا کوئی کم نہیں ہوئے پیچھے، یہی میں کہہ سکتا ہوں. اچھا میں سب نئی حلقہ اور بند دوسری، جی میں ایز اے صحافی آپ کے ساتھ بھی میں یکجہتی شو کرتا ہوں جو آپ کے ساتھ کیا گیا، خصوصاً دوسرے صحافیوں کے ساتھ بھی. اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ بالکل اپنی جو حساب سے جو آپ کی بہتر صحافت ہے، جو سچ ہے وہ آپ بولیں. آپ کا حق بنتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ میر صاحب. اور چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میرے گھر کے خلاف ہو، میرے ایم پی کے خلاف ہو، میرے خلاف ہو، آپ بے شک بے دھڑک بولیں، لیکن تنقید برائے اصلاح ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو تو وہ بہتر ہے. تو میں دوسروں سے بھی کہتا ہوں، علاقے والوں سے تھوڑا حوصلہ رکھو.
जना 1500 करोड़ रुपया खांदे हो, थोड़ा हौसला भी रखो, थोड़ा बर्दाश्त भी करो। अच्छा मेरे साहब, नई हल्का बंदियाँ हो रही हैं, इससे पहले मरदमशुमारी हुई। अब सुनने में ये आ रहा है कि जाफराबाद, सोबतपुर और उस्ताद मोहम्मद की पॉपुलेशन को उस तरह सामने नहीं लाया गया है जिसकी यहाँ पर जो आबादी है, पॉपुलेशन है। तो इसके नतीजे में जो नई हल्का बंदियाँ हो रही नहीं हैं, नहीं, ये बड़ा ज़बरदस्त बात की। मैं सर अपना सवाल मुकम्मल जी कर लूँ जी जी जी। कि इसके नतीजे में ये हो रहा है कि ज़िला डेरा बूटी में 1 से 2 सूबाई हो रहे हैं, इसी तरह कच्ची में भी 1 से 2 सूबाई नशस्तें हो रही हैं। लेकिन हमारे इस रीजन में जाफराबाद, उस्ताद मोहम्मद, कंधाखा, मेसूत, यहाँ पर नशस्तें नहीं बढ़ रही हैं। इस सब में किस किस का कसूर समझते हैं, किस किस की कोताही है? नहीं, पहले तो जी जी ये देखें ना, यूनियन काउंसिलें या हल्के जो बने गए, किसी इंसान, इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है कि डिस्प्ले सेंटर लगता है, अखबार में या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज में एक नोटिस दिया जाता है, एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जी ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप अपनी फहरिस्तें, अपने वोटर लिस्टें, अपनी हल्का बंदियाँ आके जो भी शिकायतें आके जमा कराएं। बदकिस्मती ये है कि वो जो इलेक्शन कमीशन का काम ये है बलूचिस्तान में, खसूसन जाफराबाद में मैंने देखा, जो MPA साहिबान थे वो बैठ के फ़ैसला कर रहे थे या उनकी औलाद फ़ैसला कर रही थी, क्योंकि उनको अपना जनरल इलेक्शन नज़र आ रहा था या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नज़र आ रहा था। तो मैं जहाँ बैठा हूँ, ये यूनियन काउंसिल होती थी, इसको भी उठा के उन्होंने शहर में डाल दिया। और मैं अब एक्स चेयरमैन हूँ, मैं रहा हूँ उस्ताद मोहम्मद का, मेरा नाम जो है शहर में नहीं था, यहाँ भी नहीं था। ये हालत थी इलेक्शन कमीशन की। ये एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ आप। तो जिस तरीके से उखाड़ पिछाड़ की गई, यूनियन काउंसिल तोड़े गए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो नुकसान इनके अपने ही गले पड़ गया कि जितनी बिरादरियाँ थीं वो नाराज़ हो गई और सबकी यूनियन काउंसिल तोड़े गए सिर्फ़ अपनी मंशा को खुश करने के लिए। लेकिन बेहतर यह है कि इलेक्शन कमीशन जो उनसे गलतियाँ हुई हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करे, तब जाके इलेक्शन करवाए तो उसके नताइज भी मुस्बत आएंगे। अदरवाइज़ देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट, इसको कराने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा मेरे साहब, अभी आम इंतखाबात हमारे सर पर है और उस सामान का जो माहौल लग रहा है, जिस तरह आप लोगों ने बनाया है, मेहनत की है जी जी कि 1 to 1 मुकाबला होगा, यानी कांटे का मुकाबला होगा। अभी गुज़श्ता ज़िला कौंसिल इलेक्शन में भी हमने देखा, हमें यूँ लगा कि आपके जो इत्तेहाद था, मीर उमर खान जमाली थे, मीर हैदर खान थे, आप थे, सरदार साहब का घर था, और सरदार साहब का दूसरे मीर मोहम्मद सलाह सलाह खान, खान वाली जी, वो थे, रियाज खान ये वाले। सारे जी तो ये ऐसे लगा कि ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है या आप लोग जीत रहे हैं। जी तो जी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग हार गए? वो उसमें कुछ मैं कि असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया पे मैं नहीं बोल सकता, जो आपके साथ शेयर करने की चीज़ें हैं वो मैं 2-4 आपको बता देता हूँ। जी उसमें ये है कि हमारा एक मुस्बत जो है मैसेज था, हम चाह रहे थे कि उधर भी मेरे पैनल का भी, मोहम्मद सलाह खान का भी, और जो हमारा पैनल है जिसमें गाजी पंदरानी साहब हैं, रियाज इकबानी साहब हैं, खालिद जमाली वाले हैं, और हम बरादरी हैं जिसमें सरदार साहब का, हमारा, ज़फ़रुल्लाह खान का, और दीगर जो बरादरी वाले हमारे साथ हैं। हमारा एक ये मुस्बत हमारी पेशरफ़्त थी और एक तजवीज़ थी कि हमारी कोशिश ये थी कि हम फ़ाइज़ खान को, अल्लाह उनको मुतमईन करे, हम तो नहीं कर सकते। मुझे डर लगता है उनकी तबीयत अभी देख के, पता नहीं वो रात को नींद भी आती है उन्हें, नहीं आती, इतने वो बेचैन रहते हैं। तो हमारी ये कोशिश थी कि वहाँ भी हाजी कुतुबुद्दीन खान के घराने को, जमाली फैमिली को कंसिडर किया जाए, जी और जो बिरादरियाँ हैं बेशक वो बैठ के आपस में जो भी फ़ैसला करते हैं हमें वो कबूल होगा, और यहाँ भी हम आपस में हमारा कैंडिडेट मुश्तरका होगा। हमारी कोशिश यही थी जी कि जो इस वक्त नवाब साहब के जो बेटे हैं, नवाब मोहम्मद रज़ा ख़ान, तो हमारी कोशिश यही थी कि वो ही हमारे कैंडिडेट होंगे। हम तो चाहते ही नहीं थे तनाज़ा। जी ये सारा भी जितना भी आपको इलेक्शन नज़र आई है, परेशानी नज़र आई, ये सिर्फ जान महमूद खान के बेटे की वजह से, क्योंकि जूफा पसंद है, लालच पसंद है उनको, और फ़ाइज़ खान की जो है फजूल एक इंटरफेरेंस थी जो यहाँ हुई। नहीं तो मेरे हिसाब से अगर हम 4-5 फरीक बैठते, आपस में लोग बैठते,
تو میرے حساب سے تو ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا، جو ہے آرام سے ایک وہ اسموتھ ٹرانزیکشن ہو جاتی. مجھے تو کہیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہمیں کچھ بھی نہیں تھی. تو ہم نے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، شاید ان کو سمجھ نہیں آئی وہ بات، اور اب وہ مشکل میں وہ جو ہے لوگ پڑے ہوئے ہیں اس میں، کیونکہ ایک نیا ضلع ہے. ابھی تک گنداخا یونین کونسل جو تھی اس کو انہوں نے چیئرمین وہ ٹاؤن کمیٹی کیا تھا، جی اس کو درجہ اس کا تھوڑا اپ گریڈ کیا تھا، جو اب تک پراپر وہ نہیں کام فنکشنل نہیں ہے. اب تو انہوں نے ایک ضلع بنا دیا ہے، اس ضلع میں نہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، اس کے پاس کوئی نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں. جب ضلع والوں کے پاس اس ٹائم ایڈمنسٹریشن کے پاس نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ تو دور کی بات. تو جھگڑا کرنے کا مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ تھا. بس وہ ایک وہ دکھانی تھی کہ بھئی ہم تھوڑا سا بہتر ہیں، اور جس طریقے سے وہ مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، جس میں آر اوز بھی شامل تھے اور کچھ گورنمنٹ کے اس وقت کے آفیسرز، وہ بھی تھوڑا ظاہری بات ہے ٹلٹ تھے، کیونکہ اس وقت سٹنگ گورنر صاحب ایم پی اے صاحب تھے، تو اس لیے تھوڑا سا ٹلٹ ہوئی. لیکن جو میرا بیانیہ تھا میرے حساب سے ہم جیت چکے ہیں، کیونکہ اتنی اپوزیشن سٹنگ ایم پی اے کو ملی ہے تو جنرل الیکشن میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا. یہ وہ درد ہے، یہ وہ اگنورنس ہے، یہ وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یہ اس کا نتیجہ تھا جو بیلنس ہو گیا ڈسٹرکٹ کونسل کا رزلٹ. ادروائز تو باقی کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچھا میرے صاحب، ایک کچھ عرصہ میر حیدر خان جمالی آپ کے بڑے بھائی جی جی یہاں سے رکن بلوچستان اسمبلی رہے، آپ میونسپل کمیٹی جی جی استا محمد کے چیئرمین رہے. ذرا بتائیں گے کہ آپ دونوں بھائیوں نے وہ کیا کام کیا، کیا آپ کے پاس اتنے وسائل تھے، وقت تھا نہیں تھا، جو ہاتھ میں تھا ان میں سے کچھ چیزیں بتائیں گے. 2006 میں حیدر خان جمالی تھے ایم پی اے، جی وہ کافلی کی ٹکٹ پہ آئے تھے، جی اور مشکل سے 1 سال کا وقت ملا انہوں نے، جی اور ایک ہی بجٹ پاس ہوا تھا جب وہ ایم پی اے، جی جس میں اس وقت اتنے فنڈ بھی نہیں ہوتے تھے. لیکن اس کوئی میں سمجھتا ہوں 4-5 کروڑ کے فنڈز میں بھی جو جام صاحب نے الاٹ کیے تھے ایم پی اے کو، اس وقت بھی کوئی میرے حساب سے 75 کے 80 گاؤں ہم نے بجلی ٹرانسفارمرز تاریں، اور یہ جو بائی پاس کا آپ روڈ دے رہے ہیں یہ بھی اس وقت تحصیل ناظم جب تھے حیدر خان وہ شروع کیا تھا. جب یہ ایم پی اے بنے تو اس وقت یہ بائی پاس جو ہے استا محمد کا بنا تھا. جی تو یہ ایک بجلی کی بڑی تھی، اس میں یہ نہیں تھا کہ اس نے مجھے ووٹ دیا ہے نہیں دیا، یہ اس میں تفریق نہیں تھی. اور مجھے جو 4 سالہ ٹینیور ملا وہ استا محمد کے لوگوں سے آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین اپوزیشن ہم لوگوں نے فیس کی، اور جس میں ایم پی اے صاحبان بھی ہمارے خلاف تھے، کچھ ہاؤس کے ممبرز بھی تھے. بعد میں ہماری دوستی ہو گئی، لیکن اس سے شہر کا نقصان بہت ہو گیا. 14 سی پیز لگی ہمارے خلاف ہائی کورٹ میں. جی لیکن میری کوشش یہ تھی کہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں فنڈز، اور ہر کسی کے محلے میں گلیاں اور جو کونسلر کا ڈیمانڈ ہے یا لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ کام دیا جائے. تو اس وقت کے حساب سے 2 سے 3 سال کے درمیان ہمارے پاس کوئی 10 سے 12 کروڑ روپیہ آیا پی ایس ڈی پی میں، جی جہاں پہ 200 سے 300 کے درمیان ہم نے گلیاں بنائی. کچھ ٹف ٹائلز تھے، کچھ نارمل جو گلیاں ہوتی ہیں وہ. آپ کا یہ میونسپل آفس دیکھا ہوگا ہم نے، جی وہ ہم نے بنایا. فائر بریگیڈ کے کمرے تھے وہ بنائے. اس میں گھنٹہ گھر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا چوک، اس کو پیسے ہم چھوڑ آئے تھے جب ہم ختم ہو گئے، وہ اپروو ہوئی تھی اسکیم، اس کا 1.25 کروڑ روپے ہم چھوڑ آئے تھے. ایڈمنسٹریشن جو روڈ ہے اس کا جو ہے ایک دفعہ ہم بنایا تھا، سیکنڈلی پھر ہم اس کا نالی اور وہ بنا رہے تھے، جس سے ہمارا مہینہ پہلے ختم ہو گیا ٹینیور. نادرا آفس ہم نے دیا ان کو، ان کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. اور میں اچھی بات ہے کہ آج تک جو ہے میونسپل کمیٹی کی جو بلڈنگ کو لوگ یوز کر رہے ہیں، ریلیف مل رہا ہے. کم از کم گنداخے استے والی پبلک ڈیرہ مراد نہیں جا رہی اپنی بچوں کو اٹھا کے آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے.
تو باقی چیزیں وہ اس تمام کے عوام کو بہتر اب پتہ ہوگا. میں باقی جتنا ہو سکا ہم نے کیا. 20 نوکریاں ہم نے دیں اور الحمدللہ میں آج یہ بڑے وثوق سے اور سر اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی نوکری ہم نے پیسے نہیں لیے, کرپشن نہیں ہوئی, اور جو میرٹ کی نوکریاں تھیں وہ اپنے میرٹ بھی دیں. جس میں ریلیکسیشن ہو سکتا تھا وہ ہم نے جو ہے سیکٹری صاحب سے پوچھ کے ایز اٹ از اس کو ہم نے وہ کیا. تھرو ریٹرن چیزیں ہوئیں, ایڈورٹیزمنٹ ہوئیں, آفیشیل چیزیں ہوئیں, اس میں کوئی ایسی ڈکی چھپی نہیں ہے. اور یہ چیزیں ہوئیں اس 3 سے 4 سالہ دور میں. جی اس دشمنی اور اس ٹینیور میں یہی ہو سکتا تھا میرے حساب سے جو میں نے کیا. میرے حساب سے میرا ضمیر مطمئن ہے. جی ایٹ لیسٹ کل کو میرے والد کی قبر کو کوئی جا کے فاتحہ پڑھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ عامر خان نے ہمارے ساتھ یا آپ کی اولاد نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا. ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے. اچھا میر صاحب, نیکسٹ الیکشن میں آپ کے پینل سے کوئی آپ لوگوں نے مشترکہ طور پر کسی امیدوار کو فائنل کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے, ہماری برادری کی جانب سے, اس پینل کی جانب سے فلاں آدمی الیکشن کنٹیسٹ کرے گا؟ اور کیا ایسا ہوگا کہ جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پیسے کی فراوانی ہوتی ہے, ہر جگہ کام ہوتے ہیں, نوکریاں ہوتی ہیں, خوشحالی ہوتی ہے, کیا اس طرح کا ماحول پیپلز پارٹی کے دور میں, آپ کے دور میں اگر آپ جیت جاتے ہیں, کیا یہاں کے لوگ, ہلکے کے لوگ اس کی امید کریں؟ آپ کے جو سوال میں اس کو 2 حصوں میں جواب دوں. جی پہلا حصہ یہ اپنی پارٹی لیول سے صاحب سے پوچھا تو اس ٹائم جی ٹکٹ ہولڈر پرانے حیدر خان جمالی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. جو معاہدہ ہوا تھا زرداری صاحب کی طرف سے جس میں جان جمالی پابند تھے کہ چنگیز جمالی کی مدد کرتے 2018 میں, انہوں نے نہیں کی, وہ اپنے سواد دید ہیں. پھر ان کا یہ معاہدہ بھی تھا جو ہے جان صاحب کا کہ زرداری صاحب کے سامنے کو حیدر خان کو جو ہے وہ سال کے بعد چھوڑیں گے, وہ بھی نہیں ہوا, سواب دیدے ہوئے. اب جو زرداری صاحب پارٹی وائز فیصلہ کریں گے, ہمارا ایک ہی کینڈیڈیٹ آئے گا, چاہے وہ حیدر خان کی صورت ہو یا سردار زادہ فیصل خان کی صورت. جی تو ہم متحد ہو کے پارٹی وائز اور برادری وائز الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. جتنی خدمت ہو سکی, اور یہ جو بدنام ترین علاقہ ہے اس ٹائم استا محمد, جہاں کوئی آفیسر نہیں آنا چاہتا, جی جہاں کوئی آفیسر کام نہیں کرنا چاہتا, جہاں تھانے سے لے کے ڈپٹی کمشنر کے آفس تک ابھی تو نئی شاید ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے, پچھلے ادوار کی میں بات کر رہا ہوں, تو ہر کوئی جا کے بنگلے پہ سلامی لیتا تھا. ایسا نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ بول رہا ہوں. انشاءاللہ اگر ہم پاور میں آئے, لوگوں نے ہمیں منتخب کیا, ہم سے جو ہو سکی ہم اپنے گھر سے بھی خدمت کرتے ہیں, ویسے بھی اقتدار میں آ کے انشاءاللہ خدمت کریں گے. نہ یہاں کرپشن ہوگی, نہ کسی کی حق تلفی ہوگی, آپ کا پانی آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے, آپ کی نوکریاں آپ کو بغیر کرپشن کے ملیں گی, آپ کی PSDP اسکیم نہیں بیچی جائیں گی. فرق آپ کو جو ہے, میں خود آپ کو جو ہے یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہم پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ اگر آیا, ہم خود اس کو ٹرانسپیرنسی آپ کے سامنے ہی دکھائیں گے. اب اس کا آ جاتا ہوں میں دوسرے پہلو. جی دوسرے پہلو پہ یہ میں آ جاتا ہوں. دوسرے اس پہ یہ ہے کہ میرے حساب سے علاقے والوں نے دیکھ لیا ہے جو تجربے ان کے ساتھ ہوئے ہیں. جتنی دشمنی ہو سکتی تھی وہ ہو گئی. ابھی جو بزرگ ہیں ہمارے, جو بڑے کزنز ہیں یا جو ٹینیور لے چکے ہیں, میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ملک کی وسیع تر مفاد میں, جی میں کہتا ہوں فیملی کے وسیع تر مفاد میں, علاقے کے وسیع تر مفاد میں, جو اپنے ٹینیور لے چکے ہیں اور جن کی کارکردگی زیرو ہے, اور لوگوں کو پتہ ہے مجھے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب بڑے ہیں, قابل احترام. بہتر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سکون سے بیٹھ جائیں. اور یہ 2-3 بچے جو ہیں یہ جو کرپشن کر رہے ہیں, تو گیٹ ریڈ آف دیز ینگ بوائز, فلتھی فیلوز, ان کو ہٹائیں تو ایٹ لیسٹ آپ فیملی وائز بھی عزت بچے آپ کی, علاقے میں کرپشن بھی نہ ہو, لوگوں کی خدمت بھی ہو. اور لوگ چاہتے ہیں, لوگوں کو بہتر ہے کہ آپ اس کو جعفر آباد اور استا محمد رہنے دیں. نہیں ہے
تو پھر یہ لاہور اور سیالکوٹ کی طرح پھر یہ ٹماٹر لگیں گے لوگوں کو، کچھ اور چیزیں ہوں گی، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے لوگ کی برداشت برداشت کرنے کی۔ بالکل جی۔ یہ برداشت سے بات چڑھ گئی ہے۔ خدا را ظلم نہ کریں جعفر آباد وسطی محمد، یہی میں گزارش کروں گا۔ اچھا میں صاحب نیشنل اسمبلی کے حوالے سے کہ آپ کا جو پینل ہے، آپ کا جو گروپ ہے، آپ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، کہ آپ ایز اے جمالی قومی اسمبلی کو دیکھیں گے، اس حلقے کو دیکھیں گے، یا ایز اے پارٹی؟ کیونکہ یہاں پر میر چنگیز خان جمالی بھی کینڈیڈیٹ ہیں، میر جاوید خان جمالی کے مطلب سننے بھی آ رہا ہے، میر خانم خان جمالی کے بارے میں بھی سننے آ رہا ہے کہ وہ بھی، تو اس سوال سے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے سر؟ یار میرے حساب سے اگر مجھے آپ نیوٹرل ہو کے پوچھیں گے تو میرا یہ ہوگا کہ ہم دونوں پلیٹ فارم سے کوشش کریں گے۔ اس کا اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، علاقے کو نقصان ہوگا، پارٹی کو تو نقصان ہوگا، برادری کو، علاقے میں، کیونکہ ہر ایک ووٹر وہ میرے گھر بھی آتا ہے، وہ سردار صاحب کے گھر بھی جاتا ہے، وہ رجحان بھی جاتا ہے، وہ نورپور بھی جاتا ہے۔ تو ان کی مشکل حل کرنے کے لیے بہتر ہے ہمیں ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں بیٹھنا نہیں پڑے گا، چاہے کسی کی شکل خراب ہو نہ ہو، کسی کا دل ہمارے ساتھ بیٹھنے کا کرے نہ کرے، علاقے کی بہتری کے لیے ہمیں ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اور اگر کسی صورت ہم کسی ڈائلاگ پہ نہیں پہنچ سکتے تو ہم تو بھئی جو ہے سپاہی ہیں پیپلز پارٹی کے، تو ہم اسی لائن کو پھر فالو کریں گے۔ جی ایک سوال کروں گا آپ میں جعفر آباد کے حوالے سے، جس طرح آپ کو بخوبی علم ہے کہ میر فائق علی جمالی صاحب 2026 تک نااہل ہیں، ان پر کرپشن کے الزامات تھے۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ اس بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے اپنے فرزند کو میونسپل کمیٹی ڈیرہ لیار سے منتخب کروایا، حالانکہ یہ ان کا حق نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی بیگم کو ضلع کونسل جعفر آباد کا چیئرمین منتخب کروایا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ایم پی اے بھی آپ بنے، چیئرمین بھی آپ بنے، جو شہر کا حق ہے وہ بھی آپ اپنے گھر لے جائیں، یعنی یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ یہ بڑے ہیں مجھ سے عمر میں فائق خان، میں تو ذہنی طور پہ مایوس ہو گیا ہوں۔ اگر ایسا بڑا ہوتا ہے تو بہتر ہے وہ نہ ہو میرے حساب سے، کیونکہ وہ ہر چیز اپنی اولاد کے لیے اور ادھر جان محمد خان کے لیے رکھنا چاہتے ہیں یا ان کی اولاد کے لیے، اور وہ ایسا کردار ادا کرتے ہیں بانسبت وہ غفار خان کے بڑے بیٹے ہیں۔ وہ ماموں بڑے قابل احترام عزت والے تھے، سب کا خیر مانگتے تھے۔ فائق خان نے اپنا اتنا مشکوک کر دیا کردار کہ نہ کوئی رند، نہ کوئی سمیجو، نہ کوئی عمرانی، نہ کوئی شرخیانی، نہ کوئی شالیانی، نہ ہی کوئی استے والا، نہ کوئی جھٹ پٹ والا ان کی سوچ سے محفوظ ہے۔ وہ کس ٹائم کیا کریں گے اپنی مفاد کے لیے، اس علاقے کی کیسے جو ہے تباہ کریں گے، وہ میں ذہنی طور پہ مایوس ہو چکا ہوں جو ہے۔ اور وہ اس ٹائم صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں دے رہے، وہ خان محمود خان کو بھی نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس عمر میں، وہ بھی ان کو بھی جو ہے خدا نہ کرے جو ہے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جان صاحب کا تو ویسے ہی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کی اولاد کا، وہ سارا دن ان کو لڑانے کے لیے، سارا فیملی سے وہ کرنے کے لیے۔ میں وہ کہتا ہوں کہ خدا کرے، حضرت علی کا قول ہے، خدا ان کے شر سے اس علاقے کو، اس خاندان کو محفوظ رکھے۔ دست بستہ گزارش یہی ہے فائق خان سے کہ خدا را اپنی صحت پہ بھی رحم کریں، صحت بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کی، لالچ جوفے کو چھوڑ دیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ نے بروکر لگائے ہوئے ہیں نا جو ہے جھٹ پٹ میں اور وسطی محمد میں، یہ مہربانی کر کے اس کو بند کر دیں آپ۔ یہ دشمنی ہو رہی ہے فیملی کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ، آپ کی کردار مشکوک نظر آ رہا ہے، آپ خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا الفاظ میں بول رہا ہوں جو مجھے نہیں بولنا چاہیے، اور مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ بولتے ہوئے۔ آج جو فیملی اور علاقہ جس جو ہے ضلالت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ صرف آپ کی سوچ کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ۔ میرے صاحب آخر میں ایک سوال جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک بات آپ کریں گے یہاں کے وسطی محمد کے حلقے کے عوام کے متعلق، ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دوسرا، جو ہمارے ملک کے اصل مالک ہیں، حافظ عاصم منیر صاحب ہو گئے، یا ان کے جو دستراست اور لوگ ہیں اور افسران ہیں جن کا اثر رسوخ ہے اس الیکشن میں، یعنی ہر حوالے سے ان کے مطلب کچھ کہیں، عوام کے حوالے سے بھی اور ان کے حوالے سے۔ یہ گزارش تو بڑوں سے یہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے جو کردار ہیں، چاہے وہ
आसिम मुनीर साहब हैं या कुछ भी है। सबसे पहले तो आप पब्लिक को रिलीफ दें। आजकल जो ये महंगाई का इशू है, बिजली का अज़ाब बना हुआ है, दूसरे इश्यूज़ हैं, पानी का है, खाने का इशू है, इतनी महंगाई है, ये इसका कोई हल सोचें। ये नहीं है कि हर कोई रात को उठे और सुबह खुदा ना करे किसी को बिल देख के, किसी का पानी, कोई पेट्रोल देख के फौत हो जाए, क्योंकि हर किसी ने इस मुल्क में रहना है। किसका दिल करता है अपना मैं घर छोड़ के जाऊं? मेहरबानी करके लोगों के रिलीफ के लिए कोई मुस्बत, कोई खुशहाल, कोई फलता फूलता पाकिस्तान छोड़ के जाएं और फ़ौज की भी इज़्ज़त कराएं, ताकि फ़ौज भी मशकूक हुई हुई है आजकल काफ़ी तरफ से। तो अफवाज पाकिस्तान जैसी फ़ौज नहीं है, बहादुर फ़ौज हमारी, खुदा इसकी इज़्ज़त कायम रखे। दूसरा ये, मैं वोटर जो लोग हैं इनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, मशरक़ी में अगर आप इजाज़त दें जी तो जी मैं जी उनको यही बिल्कुल। पैगाम दूंगा बलोची में जी कि अदा मेहरबानी कर अपने जहन खोलो, जो करप्ट है, गलत है, बाबा न दिओ उनको वोट न दिओ, अपने नाल जुल्म न करो, आप नाल अपने इलाके नाल। तुसां नौकरियां विचेंदे पैन तुसां देखदे पियो, तुसां मुस्तकबिल विचेंदे पैन तुसां देखदे पियो, तुसां पानी विचेंदे पैन तुसां देखदे पियो। पहले पानी विचेंदे तुसे को वल मोतबरीन ते बंगले ते छॾेंदे तुसे को फ़कीर बना छोड़िया ने। वाइट कॉलर जो है मोतबरीन और 2-2 लाख रुपया गिन तुसां वन बाल पलेंदे बैठे हो। एजुकेशन तुसेडी विचेंदे पैन, इलाका तुसेडा विची गया। खुदा को मनो, जागो बाबा, बेहतर मानू आनो। अपना मेरी शक्ल तुसे को नहीं पसंद ना नो, मेरे को कम अज़ कम बेहतर आदमी आनो, वो आदमी आनो जो तुसेडी बेहतरी सोचे, तुसेडा कोई मुस्तकबिल सोचे। खोड़ जुल्म थी चुका ऐं खुदारा जो हुणे जो हिन ये 2-3 जो हिन इन्हें को तुसां सुञाण गियो, अपने तो राम करो, इन इलाके ते राम करो। नहीं राम करना वे पिछे पिटका करो, रोंदे रहो, इन निला इन राजून माया के साथ। लेकिन इंशाल्लाह एक ॾींहुं सूरज एडू दे बजाए किसी न किसी चंगा निकल से यार। अपने का आप पे बेहतरी न करे सो, अपना भला ना सोचे सो, असड़े वडे वल ना सन वेड़े वडे तुसे को कोई ना आखे सी। मैं तुसे को एक अब्दुल नबी खान दा पुट थी गुजारिश करेंदा पिया, आखो तो झोली चा आखा वे आपका बेहतर सोचो। पाकिस्तान बेहतर हो सवे, बलूचिस्तान जाफराबाद बेहतर हो सवे, उस्ताद मोहम्मद घर च इज़्ज़त हो सवे, मानी पानी हो सवे, तो इज़्ज़त ना गुजारा करे सो, न दुखिया थी वेसो बाबा। खुदा तुसे को खुश रखे। पाकिस्तान बलूचिस्तान जिंदाबाद। अलियाबाद जमाली उस्ताद मोहम्मद से मीर आमिर ख़ान जमाली के साथ आप दोस्तों ने मीर आमिर ख़ान जमाली के ख़यालात सुने। उन्होंने खुलकर यहाँ की जाफराबाद की, उस्ताद मोहम्मद की सियासत पे बात की। इन्होंने मुल्क के असल हुक्मरानों को भी गुजारिश की कि वो यहाँ के अवाम के जो असल नुमाइंदे हैं या जो जिनको अवाम मैंडेट देते हैं उनको कबूल करें, ताकि ये इलाका खुशहाल हो और यहाँ के अवाम के मसाइल हल हों। बड़ी मेहरबानी।